اگر برِ صغیر کے مسلمان اور ہندو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو الگ وطن کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ آج ہم اسی اہم سوال کا جواب جانیں گے۔ دوستوں، میں ہوں یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں لا ود سر یونس۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ دوستوں، پاکستان اچانک نہیں بنا تھا، اس کے پیچھے کئی مذہبی، سیاسی، معاشی، ثقافتی وجوہات تھے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستوں، سب سے پہلے الگ قوم کے قیام کے اسباب کیا تھے؟ برِ صغیر میں مسلمانوں کا الگ وطن کا مطالبہ۔ نمبر 1 پہ ریلیجیس ڈفرینسز تھے، مذہبی اختلافات تھے۔ اسلام اور ہندو مت دو بالکل مختلف مذاہب تھے، دونوں کے عقائد، عبادات، رسم و رواجات اور زندگی گزارنے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مسلمان ایک خدا، قرآن اور اسلامی تعلیمات پر یقین رکھتے تھے، جبکہ ہندو مذہب کے عقائد اور عبادات مختلف تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہ ایک ہی نظام کے تحت رہے تو ان کی مذہبی شناخت متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے دین اور اسلامی تشخص کے حفاظت یا تحفظ خواہ تھے۔ دوسرا تھا کلچرل ڈفرینس، ثقافتی اختلافات۔ اب ثقافتی اختلافات کیا ہے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کی زبان، لباس، تہذیب، رسم و رواجات اور معاشرتی اقتدار مختلف تھے۔ مسلمان اسلامی تہذیب اور روایات پر عمل کرتے تھے، جبکہ ہندو اپنے الگ ثقافت رکھتے تھے۔ یہ ثقافتی فرق وقت کے ساتھ مزید واضح ہوتے گئے اور دونوں قوموں کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ تو تیسرا تھا پولیٹیکل ڈفرینسز، سیاسی اختلافات۔ برطانوی ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے، انہیں یہ خوف تھا کہ آزادی کے بعد اقتدار ہمیشہ ہندو اقلیت کے پاس رہے گا اور مسلمان سیاست طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو خیال تھا کہ ان کے سیاسی حقوق اور مفادات کا مکمل تحفظ صرف ایک الگ سیاسی نظام کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے بعد اکنامک بیکورڈنس تھا، معاشی پسماندگی تھی۔ مسلمان تعلیم، تجارت اور سرکاری ملازمتوں میں نسبتاً پیچھے تھے۔ دوسری طرف ہندو برادری کاروبار اور معاشی میدان میں زیادہ مضبوط تھے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں میں معاشی عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا اور وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے الگ ریاست کی خواہاں ہوئے۔ اس کے بعد ایجوکیشنل گیپ تھا، تعلیمی فرق تھا۔ مسلمان جدید تعلیم میں کافی حد تک پیچھے رہ گئے تھے، اس کے نتیجے میں سرکاری ملازمتوں اور دیگر مواقع میں بھی ان کا حصہ کم تھا۔ مسلمان رہنماؤں نے محسوس کیا کہ ان کی تعلیم ترقی کے لیے خصوصی اقدامات ضروری ہیں۔ زبان کا مسئلہ بھی تھا، جو کہ بڑی ڈفرینس بھی کہا جاتی ہے۔ یہ کہتے کہ یہ ایک بڑی کنٹراورسی تھی سپریشن میں۔ اردو اور ہندی کی تنازع نے دونوں قوموں کو درمیان اختلاف مزید بڑھا دیا۔ مسلمان اردو کو اپنی تہذیبی اور ثقافتی شناخت سمجھتے تھے، جبکہ بعض حلقے ہندی کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ یہ تنازع مسلمانوں کے لیے اپنی شناخت کی تحفظ کا مسئلہ بن گیا تھا۔ دوستوں، اس کے بعد کانگریس کا جانبدارانہ رویہ، کانگریس بائسز۔ کانگریس خود کو پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت کہتی تھی، لیکن بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان کی مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ خاص طور پر کانگریسی حکومتوں کے بعض اقدامات نے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ ان کی سیاسی حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ مسلم شناخت کا تحفظ، پروٹیکشن آف مسلم آئیڈینٹی۔ مسلمان اپنی مذہبی ثقافت اور سیاسی شناخت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اکثریتی نظام میں ان کی الگ شناخت ختم ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسے وطن کا مطالبہ کیا جہاں اپنی روایات اور ثقافت اور مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے۔ دوستو، اس ٹاپک کا اگر ہم کنکلوژن نکالیں تو یہ ہے کہ مذہبی، ثقافتی، سیاسی، معاشی اور تعلیمی اختلافات نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کی بقا ترقی کی ایک الگ ریاست میں ہی ممکن ہے۔ تھینک یو۔